السلام علیکم، چیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہنر مند افراد کو شراکت دار بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پر پیغام، کہا ہنرمند پاکستانی ملک کا فخر ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال چیمپئنز آف ریفارمز نیٹ ورک کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ نیٹ ورک ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جس میں ملک کے لیے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین ٹیلنٹ کو بروئے کار لایا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن، وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر صحبت پور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم صحبت پور میں سیلاب زدگان کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے کے دوران سیلاب زدگان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اداروں کی جانب سے وزیر اعظم کو بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا مکمل حق ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان نیشنل سیکیورٹی کے بیانات سے واقف ہے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت نقصان اٹھایا۔ افغانستان دہشت گردی کا لانچنگ پیڈ نہ بنے، یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، کہ افغان عوام کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ افغان طالبان وعدے پورے نہیں کر رہے۔ افغانستان میں این جی اوز اور خاص طور پر خواتین کو کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ پیپلز پارٹی پنجاب نے اچانک توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف کر دیا۔ پی پی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ نے مسلم لیگ نون کو گھر کی جماعت قرار دے دیا۔ بولے نون لیگ کو نہ وزیر اعلیٰ اور نہ ہی وزیر اعظم کے لیے شریفوں کے علاوہ کوئی اور امیدوار ملتا ہے۔ شریف اقتدار سے اتریں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عمران خان ہوں یا شریف برادران، دونوں کی اولادیں ملک سے باہر بستی ہیں۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے لاہور میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی۔ حمزہ کے جانے پر کسی نے احتجاج تک نہیں کیا۔ الیکشن کا پیغام دے دیا گیا، شیڈیول طے کرنا باقی ہے، شیخ رشید کا انکشاف۔ ٹویٹر پیغام میں مزید کہا، غریب آدمی برے حالات کے لیے کمر کس لے، 8 بجے دکانیں بند کرنے پر حکومت صوبوں اور تاجر تنظیموں کا اعتماد میں لے۔ حکومت نہ معاشی استحکام لا سکی ہے، نہ سیاسی، نہ ہی اپنے حلقوں میں جانے کے قابل ہے۔ غیر مقبول فیصلوں سے سارا نقصان نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کا ہوا ہے۔ سٹاک ایکسچینج اور زر مبادلہ کے ذخائر آدھے اور مہنگائی دگنی ہو گئی۔ الیکشن ہی سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا۔ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ افغانستان کے معاملے پر سوچ سمجھ کر بیان دے۔ موجودہ حکومت کے خرچے عمران دور کے 3.5 سال سے زائد ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کا دعویٰ، بولیں یہ اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے پھر غربت میں پسی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ امپورٹڈ ڈولے نے پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ بنائی۔ ہر روز وزیر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عوام پر کبھی مہنگائی تو کبھی پابندیوں کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی ترقی پر نقب لگائی ہے۔ اس نااہل ٹولے کو اب شرم کر کے ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے۔ خانیوال میں فائرنگ کر کے سی ٹی ڈی افسران کو شہید کرنے والے دہشت گرد کی تصویر جاری۔ خانیوال میں ایک ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں موٹر سائیکل سوار دہشت گرد کی فائرنگ سے ڈائریکٹر سی ٹی ڈی نوید سیال اور انسپکٹر ناصر عباس جاں بحق ہوئے تھے۔ فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں دہشت گرد کو فائرنگ کرتے دیکھا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ بولے سی ٹی ڈی افسران پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی افسوسناک، پنجاب حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوری آباد پاور پروجیکٹ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نوری آباد پاور پروجیکٹس میں مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا، ترمیمی آرڈیننس کے بعد ریفرنس سے بری کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا درخواست میں موقف، عدالت نے مراد علی شاہ کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 12 جنوری تک ملتوی۔
पंजाब के शहर विहाड़ी और ओकाड़ा में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 22 नए मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 5126 टेस्ट किए गए थे। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही। कौमी इदारे सेहत की रिपोर्ट। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान 4 बार वोटिंग के बावजूद स्पीकर मुंतखब करने में कामयाब ना हो सका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐवान में ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 19 अरकान ने अपने ही उम्मीदवार को वोट देने से इनकार कर दिया। केवन मैकार्थी दरकार 218 वोट हासिल न कर सके। अमरीकी तारीख में एक सदी बाद स्पीकर के इंतखाब के लिए 4 बार वोटिंग हुई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का इजलास नए स्पीकर का इंतखाब किए बगैर मुलतवी। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।